السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور آج ہم ایک چھوٹی سی چیٹ کریں گے انشاءاللہ، زیادہ اردو میں، اور اگر کوئی انگریزی سوالات آتے ہیں تو شاید ان کے بھی ہم انگریزی میں جواب دیں گے یا دونوں زبانوں میں، لیکن زیادہ اردو ہم آج بولیں گے. اور پہلے ہم تھوڑا ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 Adonai, 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 Adonai. Om, 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 Om. Toi, ni 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 toi, ni. Vahe Guru Ji, Vahe Guru Ji, Vahe Guru Ji, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe. کتنا فائدہ ہے اللہ کے نام میں. اچھا، ہم دیکھیں گے کسی کے کوئی سوال ہیں. فارسی حروف میں آ گیا فیصل تاج عباسی صاحب. جانتے ہیں جناب. ہاں، سب کو معلوم ہونی چاہیے، سب جانتے ہیں اللہ کے نام میں کتنا فائدہ ہے. اللہ. فیصل تاج عباسی صاحب پھر پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں آپ. میں بہت خوش ہوں. بہت خوش ہوں. لوگ اللہ کے نام لے رہے ہیں پوری دنیا میں. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ پوری دنیا میں لوگ ایک ہو جائیں گے. اللہ کے نام لینے کا پھل یہی ہوگا کہ سب ایک ہو جائیں گے. یہ سب جھگڑا نفرت ختم ہو جائیں گے. محبت قائم ہو جائے گی پوری دنیا میں. اللہ کا نام لینے کا یہ پھل ہے. تو میں بہت خوش ہوں اسی وجہ سے. اچھا، اور Shehzan Awad, is it an open Q&A session or on a special topic? It is open, yes. No special topic today. Whatever questions you have, جو بھی آپ کے سوال ہیں وہی ہمارے ٹاپک ہوگا آج. Malik Wasiq Alam, hello Alam. Hello, ya Alam. Hello, Mr. Allen. I've been following you since a long time. In fact, I do remember your first video. I wish I could meet you and discuss many issues. Come here. I live in Esparto, California. You are welcome to come here. انشاءاللہ آپ آ سکیں گے. نہیں تو ادھر ہی ہم بھی بات کر سکتے ہیں جو آپ کے سوال آتے ہیں، یا آپ
جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. Rana Qasim, sir, what do you think about Imran Khan, our new Prime Minister? I've been asked this many times, and I've given the same answer many times, which I will give again. Imran Khan is a good man, no doubt. He is sincere. He really wants what is best for Pakistan. He is unusual in that regard among politicians. Most politicians, they say they want to serve the country and serve their constituents, serve the people, but really they want their own benefit. But Imran Khan is not that kind of politician, in my opinion. I think he's a good man. And I also always make the second point. I think he has a very, very difficult task before him because there are so many corrupt people everywhere, including in his own party. تو یہ سوال ہے عمران خان کے بارے میں، نیا وزیر اعظم پاکستان. تو میں ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، لیکن ایک ان کو پرابلم بڑا ہے وزیر اعظم بننے میں. بہت سارے کرپٹ سیاستدان ہیں. ان سیاستدانوں کے جیسے وہ نہیں ہے جو ہو چکے ہیں اور جو کرپٹ ہیں، اپنے لیے ہی کام کرتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ میں ملک کی خدمت گار ہوں آپ کی خدمت میں وعدہ کرتے یہ وہ اور نہیں کرتے ہیں، پھر جب ان کو کرسی ملتی ہے. عمران خان ایسا نہیں ہے. وہ پوری کوشش کرے گا کہ جو کچھ وہ بتائے ہیں پاکستان کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پوری کوشش کریں گے کرنے کا. لیکن کر سکے گا یا نہیں مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اتنے کرپٹ سیاستدان ہیں اپنے پارٹی کے اندر بھی، تو ان کو نکالنا پڑے گا. کر سکے گا یا نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ اس کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. عمر انور، السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ آپ اوم اور واحے گرو کیوں پکارتے ہیں؟ کیا صرف اللہ اللہ کہنا کافی نہیں؟ جسٹ اے کویسچن. بہت اچھا سوال ہے. وعلیکم السلام عمر انور جی. میں کیوں صرف اللہ 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 نہیں بولتا ہوں؟ میں اس کے ساتھ اوم اور واحے گرو اور تعینی دوسرے زبانوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے، میں وہ کیوں ساتھ میں بولتا ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی اللہ کافی ہے، اور کسی نام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا مقصد ہے محبت، خاص کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں محبت قائم کرنا. کیونکہ جب تک مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے ہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا. عالمی علم نہیں ہو سکتا ہے. مطلب ایک ملک اور دوسرے ملک کے بیچ جب تک مذاہبوں میں محبت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ آج کل ہم صرف اپنے زبان میں جو اللہ کے نام آتے ہیں یا اپنے مذہب میں جو ذکر ہوتا ہے صرف وہ نہیں بولنا، لیکن دوسرے مذاہب میں جو اللہ کے نام ہے ان کو بھی بولنا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ محبت، پیار قائم ہو جائے گی، محبت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ مختلف مذاہب کے لوگوں میں کے دل میں. اور ہم بھی خود اگر ہم دوسرے مذاہب کے نام لیتے ہیں، اللہ کے نام، تو ہم محسوس کریں گے کہ یہ بھی حقیقت میں اللہ کے نام ہے. پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ مذاہب بھی اچھے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی اچھے ہیں. یہ میرا مقصد ہے یہ مختلف نام بولنے میں. تہمینہ مالک، sir kindly describe Guru Nanak's sayings in English or Urdu. ہاں آپ نے پہلے بھی یہ آپ نے پہلے پوچھا تھا. تہمینہ مالک جی بہت اچھے سوال کرتی ہے ہمیشہ، بہت عقل مند عورت ہے. شکریہ. تو اردو میں یا انگریزی میں گرو نانک دیو نے بہت ہی پیارا باتیں کی. تو میں روزانہ یہ بولتا ہوں: ایک اومکار ستنام کرتا پرک نربھاؤ نروائر کال امرت جونی سے بھنگور پرساد
जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होए जे सोची लक कबार चुपे चुप न होए जे लाए रहा रे उतार पुक या पुक न उतरी जे बन्न पूरी अपार सहस्या लख होई तो एक न चले नाल क्यों सचियारा होए क्यों कुड़ी टुट्टे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्म हो आकार हुक्म कही न जाए हुक्म हो जिया हुक्म मिले विद्याए हुक्म उत्तम नीच उत्तम लिख दुख सुख पाए एक न हुक्म ही बख्शिश एक हुक्म सदा भवाए हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जे भुजे ताहोमी के ही न कोई। तो इसका मैं तर्जमा करूंगा, अगर आप इसको नहीं, पंजाबी में है लेकिन पुरानी पंजाबी में, पंजाबी बोलने वाले आज के पंजाबी बोलने वाले लोग शायद इसको नहीं समझ सकते हैं, ये 500 साल पहले पंजाबी ऐसे बोले जाते। तो वाहे गुरु, वाहे गुरु, बस गुरु मतलब है मालिक, तो यह अल्लाह का नाम है। तो गुरु नानक जी, गुरु नानक देव जी, उनकी बड़ी इज्जत हमें दिए जाना चाहिए। नानक, गुरु नानक देव वो बहुत ऊंची मंजिल के सूफी आप उनको कह सकते हैं। तो गुरु नानक जी का सबसे पहली बात क्या, पहले तालीम क्या है? There is no Hindu, there is no Muslim. Guru Nanak began his teachings after he was bathing in the river and he went under the water and he did not come back up for 3 days. And everyone was worried, what has happened to our beloved Nanak ji? And when he came back up, these were his first words: there is no Hindu, there is no Muslim. तो ये गुरु नानक देव जी के सबसे पहले तालीम है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, मतलब हम सब एक ही मालिक के बंदे हैं। तो कितनी अच्छी बात, ये मुझे बहुत अच्छी बात है, लगती है। तो this is Guru Nanak's first teaching. Then I will translate these verses that I recite every day. मैं रोज़ाना ये जो मैंने अभी कहा गुरु नानक देव जी की वाणी, मैं रोज़ाना वो बोलता हूँ। एक ओमकार मतलब एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है। There's only one God. एक ओमकार, सतनाम, वो तो भी उर्दू में आते हैं, सतनाम, सच नाम, अल्लाह का नाम सच है। The name of God is the truth, the true name. करता पुरख, करता मतलब है खालिक, करने वाला मतलब बनाने वाला। पुरख मतलब पुरुष, मतलब शख्सियत, मतलब अल्लाह सुब्हान व ताला सब चीज़ों को बनाने वाला, वो एक शख्सियत भी है, सिर्फ एक क्या बोलेंगे उसको, सिर्फ एक ताकत नहीं है, एक अल्लाह सुब्हान व ताला भी एक शख्सियत है। ये गुरु नानक देव जी ने बताया। कर्ता पुरख means the creator is a personality, a person, not a person like us, हमारे जैसे एक शख्सियत नहीं है, लेकिन he is a रूहानी शख्सियत, he is a spiritual personality. God is a spiritual person. This is very beginning of Guru Nanak's teaching. We are persons, so why would not Guru Nanak say that God is a person? Where did our personality come from if not from the personality of God? हम कैसे शख्सियतें बनी? हम सब शख्सियतें हैं। तो अल्लाह सुब्हान व ताला जरूर एक शख्सियत है, नहीं तो हमारी शख्सियत जो है कहाँ से आ गया? तो ये गुरु नानक देव जी पहले बताते हैं, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निरपाव निर्वैर। निरपाव मतलब उसमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। निर्वैर मतलब कोई नफरत भी नहीं है अल्लाह में। So there is no envy, hatred, fear in God, nirvair.
nirbhav, nirbhaya, no fear, nirbhaya, no envy, no hatred. Akala murata, akala murata کا مطلب ہے اکال مطلب وقت سے باہر، مورت مطلب مورتی، شکل. تو گرو نانک دیو جی آگے بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکل ہے جو وقت سے باہر ہے، وقت سے پہلے ہے. اکال مطلب، کال مطلب وقت، اکال مطلب وقت سے باہر. اور so it means the form of God is eternal and outside of time. اکال مورت اجونی، کبھی پیدا نہیں ہوا، it was never born. سائبھنگ، سویمبھو، self manifested, self created. اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا، آپ کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہیں ہے. There's nothing before God. Self manifested. Saibhang means self manifested. Guru Prasad. Very, very important point. بڑی ضروری بات ہے. گرو کی پرساد سے، گرو کی رحم سے ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہیں. We can only understand God by the mercy of the Guru. We need to have spiritual guidance and spiritual direction. We might be able to understand some things about God. ممکن ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت کو اور پورا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، تو مرشد کی ضرورت ہے. کوئی شک نہیں. گرو نانک دیو یہ بتاتے ہیں. پھر جپ، جپ کا مطلب ہے بولو. جپ means say or recite, chant. Ad Sach, from the beginning, Allah has been the truth. God has been the truth from the beginning, from eternity. Never was there a time, in fact, when there was not God, the truth, the one truth, the only truth. Ad Sach, Jugad Sach. Jugad means from through the ages. Jugon, Jugon se. From throughout the ages, from the beginning and throughout all the ages, Jugad Sach, the same truth is there, God. Ad Sach, Jugad Sach, hai bhi Sach. Abhi bhi Sach hai. Now also, God is God. God is the truth. There is no God but God. Hosi bhi Sach. Nanak hosi bhi Sach. Guru Nanak Dev Ji kehte hain, aur hamesha tak wohi Allah sach rahega. And God will always be. Guru Nanak says, Guru means teacher, ideal, perfect teacher. So Guru Nanak is giving us the perfect teaching, that God is from the beginning, throughout the ages, now, and forever. God will be God, the truth, the one eternal truth, supreme truth. تو ایک ہی اللہ ہے ہمیشہ، شروع سے آخر تک. وہی ہے ہمارا پیارا اللہ. پھر آگے سوچے سوچ نہ ہوئے جے سوچی لکوار. اس کو ہم نہیں سوچ سکتے ہیں، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. جتنے بھی ہم سوچیں، سوچی سوچ نہ ہوئے جے سوچی لکوار. وی کین، لاکھوں بار ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کو نہیں پہچانیں گے ہماری اپنی کوشش سے. گرو کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، جو روحانی استاد، جو حقیقت سمجھنے والا، حقیقت کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے. وہی استاد سے ہم، نہیں تو خود ہم نے اپنے سوچ سے ہم اس کو نہیں سمجھیں گے.
So we can never understand God by our own efforts, no matter if we think for hundreds of thousands of times. We won't understand God. Chupe chup na hoye je la ilaha urha liotar. Even if we go to a solitary place and meditate in silence and in solitude, we won't understand God. अगर हम कहीं गुफा में जाते हैं या रेगिस्तान में जाते हैं और सोचते रहते हैं और नहीं क्या उसको बोलते हैं जब कोई चुप होता है और कुछ नहीं बोलता है, अल्लाह का नाम भी नहीं बोलता है, ध्यान लगाता है चुप बैठकर, तो हम उसको नहीं पाएंगे. भूख या भूख न उतरी जब न पूरी अपार. जो हमारे भूख है वो नहीं उतरेगा. जितने भी हम कोशिश करते हैं, जितने भी हम इस दुनिया में ये करते हैं, वो करते हैं, ये खुशी हासिल करते हैं, वो दुख उठा, वो दुख भी आता है, सुख भी आता है, हमारी भूख नहीं उतरेगा. Our hunger, our thirst for the truth will never be satisfied. Sasyapa lakhoi ta ik na chale na. Even if we have hundreds of thousands of wonderful qualities, not one will go with us. Sasyapa lakh hoye. 1,00,000 अगर बहुत ही अच्छी खूबियां हैं हमारी, एक भी हमारे साथ नहीं जाएगा. क्यों सचियारा होए, क्यों टूटे कुट्टे टूटे पाल. ये हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम कैसे आजाद हो सकते हैं? How can we become liberated from this problem? How can we cut the chains of bondage? इन जंजीरों को हम कैसे काट सकते हैं, हम कैसे आजाद हो सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल. This is the best question we should ask. How can I attain salvation? कैसे निजात पाया जा सकता है? हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया ना. अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म पर चलने से ही हमें निजात मिल सकती है. हुक्म. So, the order of God. By following the order of God or the direction of God, we can become liberated. Hukum Razahi Chalna Nanak Likyana. This is Guru Nanak Dev Ji's conclusion. And then he goes on to explain what is the hukum. Hukum akar, hukum kahin jai. The hukum, we get our akar means shakal. We get our form, we get our body by the order of God. Allah ke hukum se hi hame ye jism milta hai. Nobody can understand the hukum. Nobody can explain the hukum. Hukum na kahe. Koi hukum nahi kah sakta hai. Koi hukum nahi samajh sakta hai. Hukum kahi na jaye. Ye hamare कहने से बाहर है, हमारे समझने से बाहर है. अल्लाह सुब्हान व ताला का हुक्म. हुक्म कहे न जाए, हुक्म हुआ जिया, हुक्म मिले वदिया है. हुक्म से ही हमें ये जिंदगी मिलती है और हुक्म से हम वदियाए मतलब हम ऊपर हमें अच्छी चीजें मिलती. We get our life from the order of God and we get good things, progress. हम तरक्की करते हैं अल्लाह के हुक्म पे. हुक्म उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाए. One becomes elevated or degraded, or one achieves a high status of life or a low status of life by the order of God. And our happiness and our suffering is written by the order of God. Sukh aur dukh, khushi aur gham,
अल्लाह सुब्हान व ताला के हुक्म पर आते हैं। एक न हुक्मी बख्शिश एक, अल्लाह के हुक्म के बगैर हमें कोई भी बख्शिश नहीं मिल सकती है। Without the order of God, we cannot get even one benefit. Hukum sada bawai. And if it's the order of God, we will remain eternally suffering in this world of misery. We won't get liberated until Allah gives the order. हाँ, जब तक अल्लाह सुब्हान ताला हुक्म नहीं देता है, हम यहाँ इस दुखी संसार में रहेंगे। जब तक वो हुक्म नहीं देते, हम निजात नहीं पा सकते हैं. So we cannot be liberated until God gives the order. हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई. सब तो अल्लाह सुब्हान व ताला के हुक्म के अंदर है, कोई उसके बाहर नहीं. Everyone is under the order of God. Nobody is outside of the order of God. नानक हुक्म जे बुझे ताहौमी कहे न कोई. Guru Nanak Dev Ji says, one who understands the order of God, जो हुक्म समझता है, हाउमी, no false ego will remain. कोई हाउमी नहीं, कोई अन्ना मैं नहीं रहेगा. मतलब मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. This false ego will be finished. If, or when I should say, because we will, inshallah, we will all understand the hukum, the order of God. So these are Guru Nanak Dev's sayings, his teachings. Very, very wonderful teachings. And I suggest to everybody to study Guru Nanak's teachings. You'll get a lot of benefit. मैं सबको बताता हूँ. किसी भी मजहब के लोग, सिर्फ सिखों के लिए नहीं है गुरु नानक जी की वाणी, तो तमाम लोगों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा गुरु नानक देव जी की वाणी में. So thank you very much for that wonderful question. I gave a long answer. शुक्रिया तमीना मालिक जी, बहुत ही अच्छा सवाल, और मैंने काफ़ी लंबा जवाब भी दिया, लेकिन शुक्रिया. Okay, Abu Hamza, sir. So when are you coming to Pakistan? New Pakistan? I don't know. मुझे मालूम नहीं मैं कब आ सकूंगा. Mana Ahmed, who are Yajuj and Majuj? What did Prophet mean when he said that a hole had been created in the wall? I really don't know. I'm not familiar with this hole being created in the wall saying of the Holy Prophet. Please forgive me. But I have said many times, in Arabic there is no g sound. Arabi में कोई गाफ नहीं है. So when Arabic you want to say a word with the g or g sound, they put it with the jim, this letter J. तो अरबी में कोई गाफ ना होने की वजह से अगर कोई दूसरे ज़बान में ये गाफ आवाज़ होता है तो वो जीम से लिखा जाता है. So Yajuj and Majuj actually means Yagug and Magug. ये मुझे ऐसे बताया गया है. I've been told that actually in English Gog and Magog, in Arabic Yajuj and Majuj, but because there's no g in Arabic, it should actually be Yagug and Magug, and in English we mispronounce it, Gog and Magog. It should be Goog and Magug. So what is this Goog? Very strange word, Goog. When we first heard the word Google, it was a strange word. But actually, I have been told that Yajuj and Majuj, Gog and Magog is Google. हकीकत में ये यजूज और मजूज मुझे बताया गया, मुझे मालूम नहीं सच है या नहीं. मैं मानता हूँ क्योंकि बुजुर्गों ने मुझे बताया कि ये यजूज और मजूज ये गूगल है. मतलब गूगल एक बहुत ही शैतानी ताकत है
جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش، پوری دنیا کو غلط راستے پر لینے کے مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک چیز گوگل میں غلط ہے، لیکن گوگل وہ لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو جو ضروری باتیں ہیں انسان کو سمجھنے میں، وہ آپ کو گوگل سے نہیں ملے گا. اور اگر آپ حقیقت کو ڈھونڈتے ہیں گوگل سے، اگر کوئی بڑی ضروری بات نہیں ہے تو پھر ملے گا، لیکن اگر بہت ہی ضروری باتیں ہیں جو گوگل والے چاہتے تم کو نہیں معلوم ہو جائے، جیسے ای ٹیز کے بارے میں، ایکسٹرا ٹریسٹریلس کے بارے میں، بڑی مشکل سے آپ کو وکیپیڈیا ملے گا سب سے پہلے. اور وکیپیڈیا میں یہ گوگل کے ہاتھ میں ہے، یہ شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جو ضروری باتیں ہیں آپ کو نہیں ملے گا وہاں. So Google does not allow us to find out the very important things. Wikipedia is under Google's control, under the control of the people who control Google, I should say. They don't allow us to know the important things that they don't want us to know. So very, very dangerous. So the hole in the wall, I don't know what that means, but I have no doubt that Majuj and Yajuj, Magog and Gog, these are the satanic Google, which is trying to control the whole world through information control, information technology. Allah. سلمان تبیش. السلام علیکم سر ماشاءاللہ آپ اسلام کے بارے میں کافی علم رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کا بات میں پزل ہوں کہ پھر آپ اسلام ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے. میں اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، کیوں آپ نے کہا میں نہیں کرتا ہوں؟ میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں، کم سے کم فجر کا نماز میں نے پڑھا آج، روزانہ کرتا ہوں، اور 5 بار روزانہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ نماز کے ساتھ میں مختلف مذاہب کے دعاؤں کو بھی پڑھتا ہوں. لیکن میں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن میں نے ہر ایک مذہب کو قبول کیا، کیوں نہیں؟ آپ کا مطلب ہے مسلمان دوسرے مذاہب کو نہیں قبول کر سکتا ہے، صرف اسلام کو؟ نہیں، اسلام کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم پر چلنا، سرنڈر ٹو گاڈ، سبمیشن ٹو گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لینا، ٹیک شیلٹر آف گاڈ. تو ہر ایک مذہب میں جو لوگ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے، وہ مسلمان ہیں میرے نزدیک. اور مجھے یہ بتایا گیا ہے. اگر میں بتاتا ہوں کس نے مجھے بتایا، شاید آپ نہیں مانیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت دی تھی 2 بار. پہلے بار نہیں بلکہ دوسرے بار انہوں نے مجھے یہ بتایا صاف کہ یہ اسلام ایسی چیز ہے، وہ جیسے یہ لوگ سوچتے ہیں نہیں کہ صرف مسلمان جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام عربی میں لیتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور دوسرے لوگ جو دوسرے کتابوں کو پڑھتے ہیں، الہامی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام دوسرے زبانوں میں لیتے ہیں، وہ مسلمان نہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے، مجھے بتایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ. Hina Zishan, how does zikr help us in cleansing our nafs? بہت اچھا سوال. سب سے ضروری سوال یہ بھی ہے جس کو سمجھنا. اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں کیسے ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے. Even if we don't understand how the zikr, the meditation on the name of God helps us cleaning our lower nature, cleansing our lower nature, still, even if we don't understand it, does it. اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں کیسے ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے. لیکن اس کو سمجھنا بہت اچھی بات، بہت اچھا سوال ہے. تو اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ اور اللہ کا نام میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کا نام میں اتنی ہی طاقت ہے جتنا ہی اللہ میں ہے. اس لیے جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری دعائیں سن رہا ہے، اور اس کی پوری طاقت ہمارے دل میں ہے. جب ہم اللہ 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 بولتے ہیں، اللہ ہمارے دل میں ہمیشہ تو ہیں، لیکن ہم اس کی موجودگی محسوس کرتے ہیں، اور اس کی طاقت
صفائی کرنے والی طاقت، بڑی طاقت، سب سے بڑی طاقت ہے اللہ، اللہ اللہ۔ تو وہ پاک ہے، اللہ پاک، اللہ پاک پاک ہے۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں ہم بھی پاک ہو جاتے ہیں، ان کی ہمارے نزدیک ہونے کی وجہ سے، اس کی ہمارے نزدیک ہونے کی وجہ سے ہم بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں وہ ہمارے نزدیک ہے، ہمیشہ ہمارے نزدیک ہے، لیکن ہم اس کے نزدیک آتے ہیں جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ۔ سو نامن کٹلر، ویئر آر یو فرام؟ میں کہاں سے ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں تو بچپن میں ہی پاکستان میں رہتا تھا، 1947 سے لے کر 65 تک میں پاکستان کا لیگل ریزیڈنٹ تھا۔ میرے گھر وہاں، میرے والدین وہاں کام کر رہے تھے، تو آپ کہہ سکتے ہیں میں پاکستان سے ہوں، لیکن سٹیزن شپ امریکن ہے، ماں باپ امریکن تھے۔ ہینا ذیشن، السلام علیکم، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ وعلیکم السلام ہینا جی، شکریہ آپ کی، بہت بہت اچھا سوال تھا ذکر کے بارے میں۔ یس، آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل، آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی وتھ یو اینڈ ٹو بی ٹاکنگ وتھ یو اینڈ شیئرنگ۔ اچھا، محمد رفیق خان، do you know about out of body experiences? What's the easiest way of doing it? Yes, I know about out of body experiences. I've done it myself. Um, the easiest way: Allah, 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 Allah۔ اس آواز پہ بیٹھ کر آپ اس جسم سے نکل سکتے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ میرے نزدیک، دوسرے بھی طریقے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ So the easiest way of doing out of body travel is by chanting the name of God and traveling on the sound of the name. That's my experience. You can go to heaven, you can go to hell, you can go to New York, you can go to Antarctica, you can go to Mars, you can go to the sun, you can go to the other side of the universe by out of body travel. ممکن ہے، ہم جنت بھی جا سکتے ہیں، دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں، نیو یارک کو بھی جا سکتے ہیں، چاند یا سورج میں بھی جا سکتے ہیں، یا کائنات کے پرلے طرح بھی جا سکتے ہیں، اور آخر میں روحانی آسمان میں بھی۔ We can even go to the spiritual world if we are qualified and chant the names of God. So this is the easiest way. Allah, Allah, Allah۔ Shahzad Khan Niazi, Islam, sir, what we should do to remain happy and content? Chant the names of God. اگر آپ آؤٹ آف باڈی ٹریول کرنا چاہتے ہیں اللہ کا نام لے لو، اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں اللہ کا نام لے لو۔ یہ سب کچھ ہے، یہ سب بیماریوں کا علاج ذکر ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کتنی خوشی ہے اللہ کے نام میں۔ مسرت کا سمندر، نام اللہ اللہ، کوئی بھی نام۔ ابھی سوال کیا گیا تھا دوسرے نام کیوں، اللہ کے علاوہ دوسرے نام کیوں؟ اس میں بھی، ان میں بھی بہت ہی مسرت، خاص کر میں نے بتایا میری ماں، روحانی ماں، مطلب ایکسٹرا ٹریسٹریل، ایک عورت جن سے میں سب سے پہلے 9 سال کے جب عمر میں تھا ان سے ملا تھا، تو ان کے زبان میں اللہ کا نام رحم والا، سب سے بڑا، رحیم، رحمان، رحم کرنے والا کا توئینی، تو یہ میں بہت پیارا نام ہے، بڑی خوشی مجھے ملتی ہے جب کبھی میں پریشان ہوتا ہوں یا دکھی ہوتا ہوں اور خوش ہونا چاہتا ہوں، توئینی بولتا ہوں، توئینی 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 توئینی۔
کتنی خوشی آتی ہے ایک دم میرے ساتھ بولو تم بھی محسوس کرو گے. Just to being happy, just chant the names of God. And especially I explained before this name of Toeni that my extraterrestrial mother taught in her language. It means the most merciful, most merciful. Toeni, 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 Toeni. آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں. Can you also feel the happiness? This is to be happy and content. Solution to all problems. The panacea for all ills. سب بیماریوں کا علاج, سب مصیبتوں کا حل اللہ کا نام ہے. سلیمہ علام پھر آگے بتا رہی ہے. Inshallah, Allah will help Imran Khan. Please pray for him, sir. Inshallah. اللہ میں عمران خان کے لیے بھی روزانہ خاص دعا کرتا ہوں آج کل, کیونکہ بڑی ذمہ داری ہے اور بہت مشکل کام ہے اس کے. تو اللہ عمران خان کا بھی مدد فرما. اللہ 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 اللہ. Yes. Pray for Imran Khan daily. He requires a lot of help from God. He has a very difficult task to face these, not only the corrupt politicians in Pakistan, but the corrupt leaders around the world, the bankers, especially international banksters, I call them. They're gangsters. They simply are cheating everyone by manufacturing money, printing money, and then by computer strokes, they manufacture $1 trillion out of thin air. So Imran Khan is facing these people. That's why they could bribe all the former political leaders who are now in jail. They could bribe them, unlimited bribes, because they have unlimited money. They can create money. So Imran Khan is going to have to face them. I don't think he will take bribes himself, but the politicians in his party may take those bribes, and they are taking a lot of them. So he'll have to get rid of the people in his own party who are crooks. Very difficult job. عمران خان کے لیے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عمران خان کو طاقت دے, عقل دے, کیونکہ ان سیاستدانوں سے ان کو لڑنا ہوگا. صرف پاکستانی کرپٹ سیاستدان نہیں, صرف اپنی پارٹی کے اندر کرپٹ سیاستدان نہیں, بلکہ بین الاقوامی سیاستدان, بین الاقوامی بینکسٹر, چور ڈاکو جو خود پیسے بناتے ہیں اور ہم سب بے وقوف اس پیسے کو مانتے ہیں. یہ بہت امیر ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ پیسے بناتے ہیں تو کسی کو بھی رشوت جتنا وہ اس کو چاہیے وہ کھلا سکتے ہیں آسانی سے ایسے. تو عمران خان کیسے ان سے لڑ سکے گا؟ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مدد کرے گا اور وہ کرے گا انشاءاللہ. اچھا, Hadi Rizvi. In English, there is only one word, love, which describes all kinds of love. In Urdu, there are 3 different words, each with a slight but meaningful difference. Ishq, basically, reserved for God. As many as would desire can love him, and it will not make a difference. Muhabbat, this is with the beloved, one-to-one. There is an element of possession and jealousy in this. Biyar, this is the kind of love you have with your children, parents, friends, etc. Again, there is no element of jealousy. There is, however, an element of protection in Biyar. Wah be wah, Hadi Rizvi Sahib. Wow, beautiful. Thank you so much for this description. تو عشق, اردو میں 3 الفاظ ہیں انگریزی لفظ لو کے لیے. سب سے پہلے عشق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عشق کر سکتے ہیں, اس کو ہماری پوری دل کی عشق دے سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی فرق نہیں, یہ عشق ہے. اور محبت کا مطلب ہے ہمارے پیارے محبوب کے ساتھ ایک اور ایک. عشق کا مطلب ہم بے شمار ہیں, ایک ہی
की हम इबादत करते हैं, एक ही को हम अपने इश्क देते हैं, लेकिन मोहब्बत का मतलब 1 to 1, महबूब। और इसमें कुछ jealousy, ईर्ष्या, हसद, I don't know, jealousy in Urdu is hasad, envy, jealousy, I don't know. तो फिर प्यार, वो जैसे बच्चे माँ बाप दोस्तों से प्यार किया जाता है। हादी रिजवी साहब बहुत ही बड़े फिलोसोफर और पोएट, कवि, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, पोएट, शायरी करने वाला, शायर, हादी रिजवी साहब, शुक्रिया। कितनी अच्छी बात। Saad Shafiq, Mr. Kiesler, a few days ago, I don't if you answered my question because I got caught up in something or didn't have a chance to hear. What's your view on creating new towns and villages if the cities, particularly if the cities are becoming congested and corrupted? I'm basing this view on Sheikh Imran Hussain on Muslim villages. So what's your view on creating new towns or villages? Because particularly Karachi has become, well, not what it was in your or my parents' times. Explain in both languages for everyone. Very good question, yes. These big cities are hellish, very horrible. So we should make small towns and villages. बड़े शहरों में बहुत ही मुसीबत होती है और जुल्म भी होते हैं। तो छोटे गांव, छोटे शहर हम बना सकते हैं, बड़े वाले नहीं। इनसे हमें बचना चाहिए, ये तो शैतान की जगह है। इंसान और शैतान शहरों में रहते हैं, ये एक अंग्रेज पोएट ने कहा, लेकिन देहात, गाँव में, कंट्री साइड में अल्लाह सुब्हान व ताला रहते हैं इंसान के साथ। अल्लाह ने कंट्री साइड को बनाया, इंसान ने शहरों को बनाया। मेरे नज़दीक शैतान ने इन शहरों को बनाया, क्योंकि बड़ी आसानी से शैतान बहुत सारे लोगों को अपने कब्जे में ला सकते हैं शहरों में। लेकिन शहरों में भी हम अल्लाह सुब्हान व ताला का नाम ले सकते हैं, और ठीक है, अच्छी बात है कि छोटे छोटे गांव और छोटे शहर अच्छे हैं। शुक्रिया। Sohail Nawaz, wow, how many languages can you speak, sir? I can speak English and Urdu and a little Punjabi, some French. And these other languages that I'm saying, I don't know, I can't speak them. I just have memorized some prayers or some names of God. मैं उर्दू, अंग्रेज़ी, थोड़ा सा पंजाबी, थोड़ा फ्रेंसीसी बोल सकता हूँ। ये सब ज़बान में जो मैं अल्लाह का नाम लेते हूँ या दुआ पढ़ता हूँ, ये मैंने याद किया, से सीख लिया। वो ज़बान बोल नहीं सकते। अच्छा, Shehzad Awan, I must say that the doves singing around you and in the background feel very spiritual and contented, huh? Yes, we're very fortunate to have so many beautiful birds. And the wind chimes also. Thank you. Muhammad Ihsan Elahi. Sir, a very simple and small question, but very important. How to satisfy any atheist about the existence of Almighty Allah? What do you think? You can't satisfy them. If they don't want to believe, Allah will not force himself on them, so how can we force him on them? Don't try to force an atheist to believe in God. Just be kind to him. Muhammad Ihsan Elahi, with logic. ठीक है. If he's ready to accept logic,
You might be able to, but many of the atheists are not willing to accept logical arguments also to prove the existence of God. Mana Ahmed, so where can we find our spiritual guide? It is said that when you are ready, the spiritual guide will appear to you. Just keep looking sincerely. तो मुर्शिद को हम कैसे पा सकते हैं, कहाँ मिलेंगे हमको? कहा जाता है जब हम तैयार हैं वो आएंगे, ढूंढते रहो। जैसे सूरज को हम सुबह ऊपर नहीं ला सकते हैं, जब वो आते हैं फिर हम उसको देखेंगे, तो वो खुद अपनी मर्जी से वो आते हैं, हमें उसको बस उसके लिए इंतज़ार करते रहना चाहिए. हाँ? We can't force the sun to rise in the morning, we just have to wait for it. But keep praying. Dua karte raho. Mewish Anwar, Assalamu alaikum. Can you please explain what is the difference between knowledge and information? Knowledge, depending on what you mean by knowledge, because today knowledge means information. In the schools, they don't teach knowledge, they just teach information. And then on the test, the government exam, or the exam, you have to parrot back the information you received. That is not education. That is not real knowledge. Real knowledge is from the heart. Real knowledge is eternal truth. And this information is brain processing. Information comes into the brain, and then on the exam we spit it out. So, okay. Chandan Chatterjee, Bengali. साधना करिए, योगा करिए, विश्व शांति आ जाएगा. बिल्कुल सही. रियाजत करना, योगा करना, सूफी. योगा मतलब तारीकत. सूफी तारीकत जो है उसको योगा कहा जाता है हिंदी में. साधना, रियाजत, प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो विश्व शांति आ जाएगा. आलमी अमन आ जाएगा. बहुत अच्छा. और सबसे अच्छा साधना क्या है? योगा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अल्लाह का नाम लेना, भगवान का नाम लेना. बैठकर योगा का मुख्तलिफ तरीके हैं योगा में, लेकिन आखिर में योगा का मतलब है अल्लाह सुब्हान व ताला से मिलना, भगवान से मिलना. तो वो रास्ता है, आसानी रास्ता है भगवान का नाम लेना, अल्लाह का नाम का जिक्र करना. शुक्रिया बंगाली साहेब चंदन चटर्जी. नमस्ते. अनिमेश्वर कौर कह रही है, he is very learned man, knows गुरबानी. मैंने गुरबानी सीखी गुरु नानक देव जी की बातों को समझने के लिए. शुक्रिया. रफ़िया लतीफ़, बस करीन ओ यार, इल्मु बस करीन ओ यार. वाह रे वाह. अनिमेश्वर का और फिर कह रही है, जप्पू जी साहेब भाई गुरु नानक देव जी. जी हाँ, जप्पू आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच. सत श्री अकाल अनिमेश्वर कौर जी. सत श्री अकाल. वाहे गुरु जी का खलसा, वाहे गुरु जी की फतेह. मैं बारंबार कहता हूँ, खालिस्तान और पाकिस्तान एक ही है. खालिस का मतलब पाक का मतलब खालिस. तो हमारे सिख भाई बहनों और मुसलमान भाई बहनों में पंजाब में पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब में सब पंजाबियों को गुरु नानक देव जी की वाणी की बुनियाद पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बुनियाद पर एक हो जाना चाहिए. फिर पाकिस्तान और खालिस्तान दोनों कामयाब हो जाएंगे.
दोनों एक हो जाएंगे, फिर पूरी दुनिया वहाँ से खालिस्तान बन जाएगा। सिर्फ पंजाब, सिर्फ मशरक़ी पंजाब या पूरा पंजाब नहीं, पूरी दुनिया खालिस्तान बन जाएगी, पूरी दुनिया पाकिस्तान बन जाएगी, जब आप सिख लोग इस बात को समझते हैं और मुसलमान इस बात को समझते हैं। अल्लाह, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम सब एक ही मालिक के बंदे हैं। यह है गुरु नानक की तालीम। शुक्रिया निमेश्वर का, और थैंक यू वेरी मच। लाइक Patel, why are there hate among people? And what's the solution? The hate is there because of Satan's work. And this is Satan's work, to create hatred, to create fighting between people. ये शैतान का काम है, नफरत फैलाना और झगड़ा बढ़ाना. And the solution is chanting the name of God, chanting all the names of God from different traditions. A'udhu billahi min shaitanir rajim. हम अल्लाह में, अल्लाह के की हिफाजत में शैतान से बच सकते हैं, और अल्लाह की हिफाजत हमें एकदम मिलती है जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं. So the solution to everything I have said is the names of God. तो ये इस नफरत से बचने के लिए जो शैतान फैला रहा है ना, बल्कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब शैतान के वजह से है, इंसान के वजह से नहीं. शैतान इंसान के दिमाग में ऐसे बात डाल दे, ये मेरा मज़हब है, वो उसका मज़हब है, मैं उससे लड़ूं, उससे नफरत करूं. हम सब एक ही दीन के, एक ही मालिक के बंदे हैं. दीन एक ही है, अल्लाह का नाम लेना, और वो हर एक मुसीबत का हल है. अच्छा, Zishan Sarfraz, people who say, God, what will you prefer? I don't understand your question. People who say, God, what will you prefer? I will prefer to everyone to say the name of God, whatever language they know, whatever name of God they know, say that. And you will become peaceful and happy, and all the national, international hatred and fighting will end, inshallah. All right. Let's see some other. Shabir Hussain Baloch Sahab कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, माजरत खा हूँ कि आज बहुत देर से आपको ज्वाइन किया. अच्छा, शुक्रिया. So he's joined us today for the first time. Thank you very much. अच्छा, Sadaf Alham, Salah time in Saudi, fi amanullah. So time for prayer. Thank you very much for being with us. Mazharullah, sir, where are you now? I am in Esparto, California. A small village of, a very small town of 2,000 or 3,000 people. This is where I'm living now. Thanks to God. Not living in a big city, but in the country. Afzal Jat, Assalamu alaikum from Ukraine. क्या हाल है सर? वालेकुम सलाम अफजाल जट साहब, यूक्रेन में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. बहुत ही खुश हूँ आप सब की बातें सुनकर. आपसे बात करने का मौका जब मुझे मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है. Muhammad Abdullah, mashallah, happy to see two healthy and speaking Urdu very well. Thank you very much.
Muhammad Abdullah, I would love to hear if you say something in Punjabi. ਆਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ اسلامی پاک پھر قائم کر دینگے یہ سب تو ضروری گل ہے پاکستان دے وچ پاک اسلام قائم ہو جانا ہے شکریہ علامہ باسبی دنیا کی سنی چاہے یا دم کی دل کی سنی چاہے یا دم کی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تنزیل الرحمان are you wearing شلوار قمیض جی ہاں yes I'm wearing شلوار قمیض I love شلوار قمیض in the hot weather now it's getting over 100 degrees in the 90s every day so شلوار قمیض is by far the best best clothing to wear when it's hot very good beautiful also comfortable اچھا عثمان مالک how are you sir and your family I hope all well میں کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے افسوس کی بات ہے میری بیگم کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جب وہ لائیو چیٹ میں آتی ہے فیس بک پہ وہ بھی ابھی تو تین چار دن سے روزانہ آ رہی ہے فیس بک لائیو چیٹ میں شاید آج بھی پتہ نہیں آ سکے گی یا نہیں لیکن دعا کریں اس کے لیے اس کی صحت بہتر ہو جائے انشاءاللہ عثمان مالک سر آر یو مسلم جی ہاں میں مسلم ہوں احمد ہاشمی العباسی آپ کی دعا کی ضرورت ہے آپ سے ہم بہت محبت کرتے ہیں سچے دل سے احمد ہاشمی العباسی صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ احمد ہاشمی العباسی پر رحم فرما اللہ سب پر رحم فرما سب پاکستانیوں پر اور سب پوری دنیا کے سب لوگوں پر رحم فرما رحم اللہ 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 روفی خان from Budapest اچھا MashaAllah great to see you as Pakistani thank you nice to see you Budapest Hungary say huh RK Momand hello dear respected sir you're looking good while answering in Urdu shukriya RK Momand love from tribal area Pakistan بہت اچھے لوگ ٹرائبل ایریاز میں بہت اچھے لوگ صاف دل لوگ ہوتے ہیں طاقتور بھی ہیں اور بہت پیارے بھی ہیں میں گیا ہوں کچھ ٹرائبل ایریاز میں جتنا ہم شہروں سے دور ہوتے ہیں اتنا زیادہ لوگ ہم دیکھتے ہیں اچھے ہیں صاف دل ہیں اچھا Tahmina Malik sir you said we can't find ETZ on Google maybe I'm pronouncing wrong what is ET ETs مطلب extraterrestrials دوسرے سیاروں کے لوگوں کو ای ٹی کہتے ہیں تو ای ٹی ایس مطلب پلورل آف ای ٹی تو ای ٹی کا مطلب ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہے تو گوگل میں اگر آپ سرچ کریں گے تو ای ٹیز کے بارے میں مطلب ایکسٹرا ٹیریسٹریلز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے ایسی باتیں ملیں گی کہ بے وقوف لوگ پاگل لوگ کنسپیریسی تھیوریسٹ لوگ وہ ای ٹیز کو مانتے ہیں وکیپیڈیا پہ آپ ایکس آرٹیکلس ملیں گے تو وہ نہیں بولیں گے وہ نہیں آپ کو بتائیں گے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ انسان ای ٹیز سے ملے ہیں بات ہوتی رہتے ہیں ای ٹیز ہم کو مدد ہزاروں سالوں سے جن کو ہم فرشتہ کہتے تھے وہ ای ٹی ایکسٹرا ٹیریسٹریلز ہیں تو سب لوگوں کو ماننا چاہیے لیکن گوگل سرچ اگر آپ تم کرو گے تو مشکل سے
آپ کو ایسے سچا علم ملے گا ایکسٹرا ٹریسٹریلس کے بارے میں، دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں بڑی مشکل سے ملے گا بے شک، لیکن گوگل کی وجہ سے اس کو پہلے آپ کو ایسے بات ملے گا کہ یہ سب لوگ جو ایٹیز کو مانتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، جو عقل مند لوگ ہیں وہ ایٹیز کو نہیں مانتے ہیں، یہ جو گوگل آپ کو یہ بتائے گا، لیکن سرچ کرتے رہو ایٹیز، دوسرے سیاروں کے لوگ سچے ہیں، وہ ہیں، وجود میں ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں کچھ، میں بھی ان سے ملا ہوں، تو ایکسٹرا ٹریسٹریل ای ٹی مطلب یوسف خان آپ مسلم ہیں یا کرسچن؟ میں مسلم ہوں اور میں کرسچن بھی ہوں، جو کوئی سچا مسلم ہے وہ بھی سچا کرسچن ہے، جو سچا کرسچن ہے وہ بھی سچا مسلم ہے. آر کے مومان thank you so much for your love and respect for Pakistan, you're very very welcome. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلم، کرسچن، ہندو، بدھسٹ، ڈاوسٹ، سکھ، یہودی، یہ سب مذاہب ایک ہی دین کے حصے ہیں، سب اچھے ہیں، سب میں غلطیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، لیکن سب اچھے ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اچھے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرو، ان سے پیار کرو سب سے. اچھا، شکریہ، خوش رہو، انشاءاللہ ہم پھر کل ملیں گے. اللہ حافظ.